السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی ایوان نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی پولیس حراست میں ہلاکت کے نتیجے میں ہونے والے ملکگیر احتجاجی مظاہروں کے بعد آج بدھ کے روز جارج فلائیڈ کے بھائی فیلونیس فلائیڈ کا بیان سن رہی ہے۔ دیگر گواہان میں ہیوسٹن کے پولیس چیف آرٹ ایسیویڈو اور وزارت انصاف کے سول رائٹس ڈویژن کی سابق سربراہ اور سول اور انسانی حقوق کی لیڈرشپ کانفرنس کی موجودہ صدر وینیٹا گپتا شامل ہیں۔ وینیٹا گپتا نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ پولیس سے متعلق پالیسی میں ایسی تبدیلی کی تجویز دے رہی ہیں جس سے احتساب کو فروغ حاصل ہو، عوامی سلامتی کی تشکیل نو کی جا سکے اور تمام لوگوں کے وقار کی پاسداری ہو۔ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک ارکان نے بھی اصلاحات کا ایک پیکج پیش کیا ہے جس میں نسلی پروفائلنگ اور گلا دبا کر سانس روکنے کی ممانعت کی گئی ہے اور پولیس افسروں کے خلاف سول عدالتوں میں مقدمہ دائر کرنا آسان بنایا گیا ہے۔ پیکج میں پولیس افسروں کی طرف سے زیادتیوں سے متعلق قومی ڈیٹا بیس تیار کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ اس پیکج پر اس ماہ کے دوران ووٹنگ ہونے کی توقع ہے۔ ادھر ریپبلکن پارٹی نے بھی سینیٹر ٹم اسکاٹ کو ایک پیکج تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف مارک میڈوز کا کہنا ہے کہ متوقع طور پر یہ پیکج جلد تیار کر لیا جائے گا۔ ہاؤس جوڈیشل کمیٹی کے سربراہ سینیٹر لنڈسے گراہم نے پولیس اصلاحات سے متعلق اجلاس کے لیے آئندہ ہفتے کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند جنگجوؤں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک اور جھڑپ ہوئی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق شورش زدہ علاقے کے جنوبی ضلع شوپیان میں بدھ کے روز کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی اس لڑائی کے دوران 5 مشتبہ عسکریت پسندوں کو مار دیا گیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل نے خبر دی ہے کہ یہ شوپیان ضلع میں پچھلے 4 دن کے دوران پیش آنے والی اس طرح کی تیسری جھڑپ تھی۔ اس سے پہلے سیکیورٹی فورسز نے اتوار اور پیر کو شوپیان کے 2 الگ الگ مقامات پر 9 عسکریت پسندوں کو مار دینے کا دعویٰ کیا تھا، جن میں ان کے بقول ایک بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین کا ایک اعلیٰ کمانڈر بھی شامل تھا۔ پاکستان اس طرح کے الزامات کی بارہا تردید کر چکا ہے۔ ایک حالیہ بیان میں پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہو رہی ان ہلاکتوں کو ماورائے عدالت قتل کے واقعات قرار دیتے ہوئے ان پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا تھا۔ پیر کو شوپیان کے پنجورہ علاقے کے جس مکان میں محصور عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی اور یہ مکمل طور پر تباہ ہوا تھا، اس کے مالک طارق احمد پال کی لاش بدھ کو ایک قریبی گاؤں کنگنو ترکو امگم میں ملی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پال کے جسم پر تشدد کے واضح نشان موجود تھے۔ اس نے الزام لگایا کہ انہیں عسکریت پسندوں نے منگل کو غالباً اس شبے پر اغوا کر کے قتل کیا کہ انہوں نے اپنے گھر میں ان کے ساتھیوں کی موجودگی کی اطلاع پولیس کو دی تھی۔ اس جھڑپ میں پال کے مکان میں پھنسے 4 عسکریت پسندوں کو مار دیا گیا تھا۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سرگرم کسی بھی عسکری تنظیم نے تاحال پال کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور اس بارے میں ان کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ افغانستان کے پارلیمانی ارکان اور ماہرین کا خیال ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی طرف سے قیدیوں کی رہائی کے عزم اور تشدد کے واقعات میں نمایاں کمی کے نتیجے میں بین الافغان مذاکرات کا جلد آغاز ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کے حالیہ دورے کا مقصد بھی بات چیت کے عمل میں تیزی لانا ہے۔ پارلیمان کے ایک رکن گل رحمان ہمدرد نے بتایا ہے کہ قطر کی حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات دوحہ میں منعقد ہوں۔ ایک سیاسی تجزیہ کار عبدالسبحان مصباح کا خیال ہے کہ پاکستان افغان عمل میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے اور جنرل باجوہ کا دورہ ان کے ملک کی طرف سے افغان امن عمل میں فعال طور پر شامل ہونے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ اسی دوران افغانستان کے لیے قطر کے نمائندے ڈاکٹر القحطانی آج کابل کا دورہ کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وہ صدر اشرف غنی اور قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ سے ملاقات کریں گے۔
ذرائع کے مطابق قطر کی حکومت بین الافغان مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا چاہتی ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے تحت افغانستان کی جیلوں سے طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل جاری ہے۔ رہائی پانے والے بعض قیدیوں نے دوبارہ محاذ جنگ میں جانے کا عندیہ دیا ہے، جس کے بعد افغانستان میں یہ بحث زور پکڑ گئی ہے کہ ان طالبان جنگجوؤں کا مستقبل کیا ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ رہائی پانے والوں میں خودکش حملہ آور، خودکش جیکٹس تیار کرنے کے ماہر، اغوا کاروں سمیت کئی غیر ملکی قیدی بھی شامل ہیں۔ رہائی سے قبل ان قیدیوں سے ایک تحریری وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، لیکن ماہرین کے نزدیک ایسے تحریری وعدوں کی عملاً کوئی وقت نہیں ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ رہائی پانے والے جنگجو دوبارہ عسکریت پسندی کی طرف مائل ہو کر امن و امان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ کئی روز سے کورونا وائرس کے روزانہ کی بنیاد پر بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر عالمی ادارہ صحت نے مشورہ دیا ہے کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن کے نئے راؤنڈز کا نفاذ کیا جائے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے محکمہ صحت کے حکام کو لکھے گئے ایک خط میں عالمی ادارے صحت کے نمائندے پالیتھا ماہیپالا نے تجویز پیش کی ہے کہ صوبے میں ہر 2 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے اور ٹیسٹنگ کی استعداد کو 50,000 روزانہ تک بڑھایا جائے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 7,02,113 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اموات بھی 2,100 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ ان میں سے 105 اموات صرف منگل کے روز ہوئی ہیں۔ مائی پالا کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے کیسز میں تیز رفتار اضافہ صوبوں کی طرف سے مئی کے آغاز میں کوارنٹائن کی پابندیاں نرم کرنے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے دوسرے ممالک کی طرح ملک بھر میں لاک ڈاؤن عائد کرنے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے ملک کی معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا اور خاص طور پر غریب لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ طبی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر بلوچستان میں احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو صوبے کی 70% آبادی کورونا وائرس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ ملک بھر کی طرح پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بھی کورونا وائرس کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ بدھ تک صوبے میں رپورٹ ہونے والے کورونا کیسز کی تعداد 7,000 سے بڑھ چکی تھی، جبکہ مہلک وائرس سے اموات کی تعداد 62 ہو گئی ہے۔ ماہرین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر وائرس کا پھیلاؤ نہ روکا گیا تو صوبے میں کورونا سے ہزاروں اموات ہو سکتی ہیں۔ کورونا وبا کے باعث پاکستانی معیشت کو پہنچنے والے نقصانات کے پیش نظر عالمی مالیاتی ادارے IMF نے مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران پاکستان کو دیے گئے قرضوں کی شرائط نرم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستانی وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF سے مذاکرات کے بعد بجلی اور گیس کے نرخوں میں فی الحال اضافہ نہ کرنے، جبکہ رواں سال سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ IMF نے گزشتہ سال پاکستان کے لیے 6 ارب ڈالر کے قرض کی منظوری دی تھی، لیکن اس کے لیے پاکستان کو اقتصادی اصلاحاتی پروگرام وضع کرنے کا پابند کیا گیا تھا۔ پاکستانی وزارت خزانہ کے حکام اور IMF کے وفد کے درمیان بات چیت کا تیسرا دور منگل کو ختم ہوا تھا۔ اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ IMF پاکستان کے لیے اقتصادی اصلاحاتی پروگرام کی بعض شرائط کو نرم کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کے لیے سے پہلے مقرر کردہ بجٹ خسارے کی ہدف کی حد کو بھی نرم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ اتفاق رائے ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان کی حکومت جمعے کو قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرے گی۔ اور وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس نے خبر دی ہے کہ قرضہ دینے والے ملکوں کے پیرس کلب نے قرضوں میں چھوٹ کے G20 معاہدے کے تحت پاکستان سمیت چاڈ، ایتھوپیا اور عوامی جمہوریہ کانگو کے لیے ڈیٹ سروس کی ادائیگی معطل کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے گروپ کے عہدیداروں کے حوالے سے یہ خبر دی ہے۔ پاکستان اپنی اقتصادی ضرورتوں کے لیے بین الاقوامی قرضوں پر انحصار کرتا ہے اور پیرس گروپ کی طرف سے دیے گئے 11 ارب ڈالر کے قرضوں کے سود کی مد میں ہر سال اسے بھاری رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسی اثنا میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے بتایا ہے کہ امریکہ پاکستان کو 21 ملین ڈالر دے گا، جو کورونا وائرس سے متاثرہ معیشت کی بحالی کے لیے ہوں گے۔
کووڈ 19 سے متاثرہ ملکوں کو دی جانے والی یہ سب سے بڑی رقم ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد کئی شہروں میں پیٹرول کی قلت جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں پیٹرول کی قلت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور 3 دن کے اندر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو 10 دن گزرنے کے بعد بھی ملک بھر میں پیٹرول پمپس پر نئے نرخوں پر پیٹرول کی قلت موجود ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہری علاقوں میں بہتری آئی ہے، تاہم دیہی علاقوں کے پمپوں پر قلت برقرار ہے۔ اکثر مقامات پر گاہکوں کو محدود مقدار میں پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار مزید 105 مریض چل بسے ہیں، جس کے بعد مجموعی اموات 2172 ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں مزید 4646 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان میں ٹیسٹ کرنے کی یومیہ استعداد 25,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ دوسری ریاستوں میں جا کر کام کرنے والے یومیہ مزدوروں کی شناخت کی جائے اور 15 دن کے اندر انہیں ان کے گھروں کو بھیجا جائے۔ ایک نئی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں لاک ڈاؤن اور پابندیوں کے باعث کرونا وائرس سے لاکھوں زندگیاں بچائی گئی ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ یورپ میں بہتری کے باوجود دنیا بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال بگڑ رہی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد 72 لاکھ، جبکہ وبا سے اموات 4,08,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ امریکہ میں وبائی امراض کے سب سے بڑے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس ان کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب ہے اور اس کے پھیلاؤ اور ہلاکت خیزی نے ان کو ششدر کر دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار بائیو ٹیکنالوجی کمپنیوں کے اعلیٰ افسروں کی کانفرنس کے لیے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وائرس نے صرف 4 ماہ میں پوری دنیا کو ہلکان کر دیا ہے اور یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ایسی کوئی وبا کبھی بھی پھوٹ سکتی ہے، لیکن جس چیز نے انہیں ششدر کر دیا ہے وہ اس کا انتہائی تیزی سے دنیا میں پھیل جانا ہے۔ دراصل امریکی محکمہ خارجہ نے کرونا وائرس کے ابتدائی مرکزی شہر ووہان میں اپنا قونصل خانہ دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس قونصل خانے کے عملے اور ان کے اہل خانہ کو چینی حکام کی طرف سے شہر میں مکمل لاک ڈاؤن عائد کرنے کے بعد جنوری میں واپس بلا لیا گیا تھا۔ دہلی پولیس نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک رہنما کی شکایت پر سینئر ٹی وی صحافی ونود دوا کے خلاف FIR درج کی ہے۔ ان پر دہلی فسادات کے دوران گمراہ کن رپورٹنگ کا الزام ہے۔ ایک دوسرے واقعے میں فتح پور اتر پردیش کی پولیس نے حکومت کی مبینہ ناکامیوں کی رپورٹنگ کرنے پر 2 صحافیوں کے خلاف FIR درج کی ہے۔ صحافی برادری کی جانب سے ان کارروائیوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اور انڈین جرنلسٹ یونین نے ان پولیس کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور انہیں اظہار خیال کی آزادی پر حملہ قرار دیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی فضا میں یوں لگتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ نے اپنے جنوبی ساحلوں پر طیارہ بردار بحری بیڑے کا ایک نیا نقلی ماڈل تیار کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے دی ایسوسی ایٹڈ پریس نے منگل کے روز نقلی بیڑے کی تصاویر حاصل کی ہیں، جو خلیج فارس میں معمول کی گشت پر معمور امریکہ کے جوہری توانائی سے چلنے والے طیارہ بردار بیڑے سے مشابہ ہیں۔ دنیا میں پیدا ہونے والے تیل کا 20% خلیج فارس کے دہانے سے گزرتا ہے۔ ابھی تک ایرانی عہدیداروں نے اس کی تصدیق تو نہیں کی ہے، لیکن اس نقلی بحری بیڑے کی ساحلی شہر بندر عباس میں موجودگی سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب سن 2005 میں بحری مشقوں کے دوران امریکی بحری بیڑے کی نقلی غرقابی کو دہرانا چاہتے ہیں۔ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب منگل کے روز ہی ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی نقل و حرکت کی امریکہ کو معلومات فراہم کرنے والے مبینہ ملزم کو پھانسی کی سزا دے گا۔ جنرل سلیمانی کو اس سال جنوری میں امریکی حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں اپنا دوسرا طیارہ اسرائیل بھیجا ہے۔ اسرائیل نے بھی طیارے کی آمد کی تصدیق کی ہے۔
हुक्काम का कहना है कि सरकारी एयरलाइन इत्तिहाद एयरवेज के तैयारे में इमदादी सामान मौजूद है जो कोरोना वायरस से मुतासर फ़लस्तीनियों की मदद के लिए भेजा गया है। गुज़श्ता माह भी मुत्तहिदा अरब अमारात की एक परवाज़ फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान लेकर इसराइल पहुंची थी, जिसे फ़लस्तीनी हुक्काम ने यह कहकर लेने से इनकार कर दिया था कि उन्हें इस इमदाद से मुताल्लिक़ पहले से आगाह नहीं किया गया। इसराइल की वजारत ख़ारजा का मज़ीद कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की भेजी जाने वाली इमदादी अक़वाम में मुत्तहिदा के ज़िम्मेदारों के हवाले की जाएगी जो उसे आगे तकसीम करेंगे। दूसरी जानिब फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद आश्तिया ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली परवाज़ के बारे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी को आगाह नहीं किया गया। मगरबी किनारे के शहर रमाला में मंगल को गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के तैयारे की इसराइल आमद फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लिए हैरान कुन है और उन्हें इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं था। उन्होंने इमदाद भेजने के अमल को सराहते हुए कहा कि इमदादी सामान की तरसील से कबल मुत्तहिदा अरब अमारात को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ रब्ता कर लेना चाहिए था। मोहम्मद अश्तिया का मज़ीद कहना था कि चीन ने भी इमदाद भेजी थी तो इससे कबल उसने भी फ़लस्तीन से रब्ता किया था। इसी तरह दुनिया का कोई भी मुल्क फ़लस्तीन को इमदाद देता है तो पहले रब्ता करता है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू समझते हैं कि अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। इससे फ़लस्तीन को अमन माहदे पर राज़ी करने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस महकमे के सरबराह माइक बर्गिस ने कहा है कि इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से ऑस्ट्रेलिया के अक्सर बाशिंदे अपने घरों में हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल कसरत से कर रहे हैं। इस लॉकडाउन की वजह से जासूसी, मुजरिमाना सरगर्मियों और दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। सिडनी से हमारे नामानिगार फिल मर्सी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह का कहना है कि कोविड-19 ने हैकर्स, मुजरिमों और दहशतगर्दों को साजगार मौका फराहम किया है। अब यह हमारा काम है कि हम उन पर नज़र रखें और सियासी तौर पर फ़ाल गैर मुल्की मुदाखलतकारों का कलाकामा करें। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।